بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر ری آفیشیل، میرا ڈیجیٹل چینل، اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ ہمیشہ کی طرح شروع میرے عظیم رب کے نام کے ساتھ اور خربوں درود نبی آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ڈیئر ویور، سب سے پہلے تو پچھلے ویلاگ کے لیے آپ لوگوں نے رسپانس دیا، اچھا رسپانس دیا، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ کائنڈلی اسی طرح اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ آپ اس طرح کریں گے، ہارڈلی اٹ ول ٹیک فیو سیکنڈز، بٹ میرے لیے مطلب ایک انکریجمنٹ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویلاگ کرتا ہوں، اور آپ لوگ مطلب اس کے رسپانس میں مجھے انکریج کیجیے گا کہ یہ ایک ایکو سسٹم ہے پیشنٹ ڈاکٹر کا جو چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ چیزیں ان فیوچر اور زیادہ بہتر ہوتی جائیں گی۔ ایک دفعہ پھر شکریہ، کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ ڈیئر ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ میں جو ہمارے اسپیسیفک جو مطلب ایشیا ہے اور خاص طور پر جو پاکستان ہے، اس میں ایک ایشو ہے خون کی کمی۔ تو اس پہ میں آج کا ویلاگ کرنے جا رہا ہوں کہ خون کی کمی، خون کیا ہے، خون کی کمی کیا ہوتی ہے، کس لیول پہ اس کو کمی ہم ڈکلیئر کریں گے، یا یہ کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، آپ کیسے فیل کریں گے کہ مجھ میں خون کی کمی ہے، اور کب آپ کو ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ کنسلٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویلاگ میں ہم نا ایک کمپیکٹ وے میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو۔ تو سب سے پہلے خون ہمارے مطلب ہماری زندگی کا، ہمارے جسم کا ایک بنیادی جزو ہے، جو کہ ہماری زندگی کی جو وہ ایک وائٹیلٹی ہے زندگی کے چلنے کے لیے، وہ ضروری ہے۔ تو ایک عام جو اڈلٹ بندہ ہے یا عورت ہے تو 4.5 سے 5 لیٹر، اور اگر میل ہے بندہ ہے تو اس میں تقریباً ہیلدی بندہ 70 کلو کا، اس میں 5.5 لیٹر کے قریب جو ہے نا وہ بلڈ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے تقریباً جو ہے 45% جو ہوتا ہے وہ بلڈ کے کمپوننٹ ہوتے ہیں، اور جو 55% ہے وہ آپ کا پلازما ہوتا ہے، سیرم، مطلب وہ جو آپ اس کو کہہ لیں کہ پانی ہوتا ہے بلڈ کے اندر، بلڈ سیلز کے علاوہ۔ تو مینلی اور بھی بہت سارے 3 طرح کے بلڈ سیلز ہمارے خون کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک سرخ خلیے ہوتے ہیں جن کو ہم ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں، ایک سفید خلیے ہوتے ہیں جن کو وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں۔ اب پلیٹلیٹس ہیں وہ عموماً خون کو جمنے میں، ہماری رگوں کے اندر رکھنے میں، کٹ لگ جاتا ہے تو اس کو سکیور کرنے میں کام آتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں مینلی وہ آپ کے انفیکشنز کے خلاف لڑتے ہیں۔ جو آپ کی زندگی کے جتنے وائٹل کام ہیں آپ کے جسم کے اندر ہونے جا رہے، وہ آپ کے RBCs ہیں جو ان کو ٹیکل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کافی ساری چیزوں جو ہماری زندگی میں رن ہو رہی ہیں، ہمارے جسموں میں چل رہی ہیں، وہ RBCs کرتے ہیں۔ اب RBC کے ریڈ بلڈ سیلز، ان کا جو مینلی کمپوننٹ ہوتا ہے نا، وہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیم اور گلوبن کا جو پروڈکٹ ہے، بیسکلی یہ آئرن ہے اور اس کے ساتھ کچھ پروٹینز ملتی ہیں، یہ دونوں مل کے ہیموگلوبن بناتے ہیں۔ ہیموگلوبن جو ہے وہ آپ کے HB جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کا ایک بڑا وائٹل پارٹ ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لنگز میں سے، آپ کے پھیپھڑوں میں سے تازہ جو آکسیجن ہے اس کو یہ کیری کرتے ہیں، اور پورے جسم کو نیوٹریشن سپلائی کرتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں۔ تو بیسکلی مطلب جو آپ کی زندگی کا رواں دواں رکھنے میں ہاتھ ہے، وہ بہت بڑا ہاتھ آپ کے ہیموگلوبن کا، جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کا کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اب یہ تو مطلب یہ چیز ہوگی کہ RBCs یا ریڈ بلڈ سیلز آپ کی زندگی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ سادہ سے آسان لفظوں میں میں آپ کے لیے ویلاگ کر رہا ہوں، اس میں ٹیکنیکل بندوں کے لیے شاید وہ انفارمیشن نہیں ہو، ڈاکٹرز کے لیے، کیونکہ میں یہ عام مریضوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے۔ ریڈ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں، خون کا سرخ خلیے، یا HB کیا ہوتی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو ڈسکس کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں کہ ان کی کمی ہو جائے، RBCs کی کمی ہو جائے، ریڈ بلڈ سیلز کی، ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی جو ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے نا، مطلب انٹرنیشنل جو میڈیکل کی اتھارٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ایک عام میل ہے، مطلب مرد ہے، اڈلٹ ہے، اس میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا RBCs ہیں، اس میں جو آپ کے HB کا لیول ہے، ہیموگلوبن کا جو لیول ہے، وہ آپ کا 12.5 13 سے لے کے 16 18 تک ہونا چاہیے، اور جو فیمیلز ہیں، فیمیلز ان کا وہ 12.5 سے لے کے آپ کہہ لیں 12 سے لے کے تو ان کا 15 14 15 تک لازمی ہونا چاہیے۔
لیکن ہمارا ایشو کیا ہے ہمارے مطلب ریجن کا، کہ ہمارے ہاں جو آئرن ہے نا، جو کہ ہیموگلوبن کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے، اس کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کی کافی وجوہات ہیں جو میں ساتھ ہی آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئرن کی کمی کی وجہ سے ہیموگلوبن جو ہے وہ آر بی سیز کے اندر اتنا زیادہ نہیں بن پاتا، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایچ بی کی یا آر بی سیز کی یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کی خون کی کمی جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ اب کافی زیادہ وجوہات ہیں خون کی کمی ہونے کی وجہ سے، مطلب کمی کی جو ریزنز بنتی ہیں، اگر ہم ان کو مطلب ڈسکس کریں فرام ٹاپ ٹو باٹم، تو سینکڑوں قسم کے انیمیاز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے بون میرو کے ایشو ہوتے ہیں، جس میں آپ کے معدے کے ایشو ہوتے ہیں، جس میں آپ کی پرانی بیماریاں ہیں، جیسے آپ کے گردوں کی بیماریاں، جیسے ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں ان کے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان میں خون کی کمی۔ پھر آپ کی بلڈ ویسلز کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کے پیریفرل میں بلڈ سیلز ٹوٹ ہوتے ہیں، ان کی کمی۔ پھر آپ کی کچھ سپلین جو ہے جس کو تلی کہتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ انیمیاز ہوتے ہیں۔ کچھ پھر جیسے کہ بچوں میں تھیلاسیمیا ہو گیا، سکل سیل انیمیا ہو گیا، ٹھیک ہے، سائٹوپلاسٹک انیمیا، مطلب آپ گنتے جائیں فنگر ٹپس پہ تو یہ لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو مینلی جو ہمارا کنسرن ہے آج کے اس ولاگ کا، وہ ہے آئرن ڈیفیشینسی انیمیا، جو کہ سب سے زیادہ کامن ہے، پاکستانی جس کو سب سے زیادہ مطلب وہ ہیمپر ہوتے ہیں۔ تو مینلی آج کے ٹاپک میں جو آئرن کی کمی کی وجہ سے آپ میں کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے نا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دیٹ از کالڈ آئرن ڈیفیشینسی انیمیا، کہ آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہو جانا۔ وجوہات ڈسکس کریں تو سب سے پہلے تو بات کریں گے انٹیک کی، کہ جو ہم آج کل خوراک کھا رہے ہیں، بیسکلی جنک فوڈ لے رہے ہیں، پیپسی، کوک، آپ کا پیزا، برگر، شاورما، لیس لائکلی کہ ان میں وہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا آئرن کا جو خوراک میں انٹیک ہے وہ کم ہے۔ واپس آپ آ جائیں تو آپ کے کچھ معدے کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے پرنیشیس انیمیا ہو گیا، کہ وہ کچھ چیزیں ایبزارب بھی نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آئرن معدے کے اندر مینلی ایبزارب ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا اور آئرن ویسے ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات آ گئی کہ آپ کی کچھ پرانی بیماریاں ہیں، جیسے آپ کو کچھ پرانا ڈائریا وغیرہ ہے، کہ خوراک آپ کی بہت کم دیر تک وہاں پہ ٹھہرتی ہے، اور وہ آپ کے پانی کا زیادہ ہوتا ہے، خوراک کا زیادہ ہوتا ہے، ڈائریا وغیرہ ہو گیا، تو اس میں یہ ساری چیزیں لوز ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے گردوں کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں مطلب وہ کم ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسی کنڈیشن ہیں جن میں خون بننے کے لیے ایک ایریتھروپوئٹن ہارمون ہوتا ہے، وہ چاہیے، وہ نہیں بن رہا ہوتا، تو اس کی وجہ سے کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کو مطلب کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے جسموں میں مطلب یہ آئرن کی کمی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کو کیسے ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیسے لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو مطلب یہ تو ایک چیز ہوگی کہ آئرن کی کمی ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یا آئرن ایبزارب نہیں ہو پا رہا، یا کچھ وائٹامنز ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹامن B12 ہے، فولیٹ ہے، ان کی ڈیفیشنسی جو کہ آپ کے آر بی سیز کو میچور ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اگر ان کی بھی آپ کے خوراک میں کمی ہوگی تو یہ چیزیں نہیں بن سکیں گی۔ باقی اگر بچوں میں جیسے سیلیاک ڈیزیز ہے، سپرو ہے، ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرتا، تو الٹیمیٹلی وہ لوگ بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا پہ لینڈ کرتے ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہوگی، اب اس کی مین جو موٹی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ اس چیز پہ جاتے ہیں کہ جی اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ میں ایچ بی کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے۔ تو اس کے لیے مینلی سب سے پہلے جو ہے نا کنڈیشن فیل ہوتی ہے، وہ ہم ٹاپ ٹو باٹم جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ سب سے پہلے جو ہے نا اگر آپ کے یہاں سے اوپر والے حصے کی بات کریں تو آپ فینٹ ہونا محسوس کریں گے، غنودگی آ رہی ہے، آپ کو کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، آپ کو چکر آ رہے ہیں، سر آپ کا بہت زیادہ ہلکا ہو گیا ہے یا بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مطلب جو آپ کا انوائرنمنٹ ہے وہ آپ کو چکراتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو ایکسیسو سویٹنگ ہوگی، کہ آپ کا جو ہے نا بار بار آپ کو نا ٹھنڈے پسینے وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو واپس نیچے آ جائیں تو اگر آپ گلے کی بات کریں تو ایک بڑی مشہور کنڈیشن ہے پلمر ونسن سنڈروم، اس کی وجہ سے پھر آپ کو گلے میں کچھ چیزیں اٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، ویب سے اندر بن جاتے ہیں، ایک یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نیچے آ جائیں تو آپ کو اپنی جو ہارٹ بیٹ ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوگی کہ مجھے اپنا دل جو ہے نا وہ کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ کے ایک پاؤنڈنگ ہارٹ بیٹ ملے گی کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکے گا، ٹھیک ہے۔ ایک عجیب قسم کا جو ڈر ہے وہ بندے کے اندر اس کنڈیشن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر چیسٹ ٹائٹنس ہے،
آپ کا جو سینہ ہے، آپ کی جو چیسٹ ہے، وہ اس میں آپ کو گھٹن محسوس ہوگی، اس میں درد محسوس ہوگی، ایون انجائنا اس سے ہو سکتا ہے، جو دل کا درد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ نیچے آ جائیں تو آپ کا جو پیٹ ہے اس میں آپ کو کریمپس پڑیں گے، آپ کو جو ایبڈومینل پین ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے، خون کی کمی کی وجہ سے وہ ہو سکتی ہے، لوز موشن اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوور آل باڈی کی بات کریں تو آپ کو مسکولر ویکنس ہوگی، ایسی ویکنس کہ مطلب آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ آ جائے گا، یا جسم کے اندر اتنی جان نہیں رہے گی کہ آپ روزمرہ کے کام کر سکیں یا اپنے جو ٹاسک ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اس کے بعد جی آ جائیں نیچے تو آپ کو مطلب پورا جسم جو ہے نا وہ آپ کو اپنا بے جان محسوس ہوگا۔ آپ کا جو امیون سسٹم ہے، بیماریوں کے خلاف لڑنے والا سسٹم ہے، وہ آپ کا کام کرنا بند کر جائے گا، تو الٹیمیٹلی جو انفیکشنز ہیں اور بار بار بیمار ہونا، وہ مطلب آپ کے لیے ایک ٹربلسم، ایک پرابلمیٹک چیز ہو سکتی ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے جی آپ کی ہڈیوں کا پین ایون اینیمیا میں رپورٹ کیا گیا ہے، جو میرے پیشنٹس یا باقی دوستوں کے ساتھ کچھ پین، مطلب ایک عجیب سی مینیفیسٹیشن، لیکن ہڈیوں کا پین بھی رپورٹ کیا گیا۔ اس میں جوائنٹ پینز ہوتی ہیں، آپ کے پورے جسم کے پٹھوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، اور مطلب جو کام کرنے کو اسپیشلی اس کنڈیشن میں نا دل نہیں کرتا۔ جب یہ ساری چیزیں لے کے آپ جائیں گے نا آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس، تو کچھ چیزیں جو ڈاکٹر آپ میں نوٹ کرتا ہے، یہ سمٹمز تھی، اب جو ڈاکٹر آپ میں چیک کرے گا یا ڈاکٹر کو فیل ہوں گی، دوز آر کالڈ سائنس، کہ آپ کے اندر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے سائنس یا خون کی کمی کے سائنس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کا کنجکٹیوا چیک کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ عموماً اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے نیچے کر کے، تو آنکھوں کی جو نیچے والی سائڈ ہے نارمل لوگوں کی، وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو لال ملے گی، مطلب اس میں ایک لال قسم کا ایک ٹنج ہوگا، مطلب جیسے بلڈ ہوتا ہے وہ۔ اور جو ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یا کسی بھی انیمیا کے لوگ، آپ کو پیلر ملے گا، سفیدی ملے گی، آپ کو لالگی کم نظر آئے گی، اور جو سفیدی ہے نا وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ تو ایک تو یہ اس کا سائن ہو گیا۔ اس کے بعد جو آپ کی جو سکن ہے یہ پیل ہوگی، ظاہر خون کی کمی ہے تو ڈاکٹر کو سکن آپ کی پیل ملے گی، فریجائل ملے گی، بڑی الاسٹک سی ملے گی، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو آپ کے ناخن ہیں وہ برٹل نیل ان کو کہتے ہیں، کہ مطلب ٹوٹے پھوٹے ناخن ہوں گے، ان کا جو نارمل ٹیکسچر ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ اسپون شیپ نیل ہیں، تو اسپون کی شکل کے جو نا بیٹھے ہوئے جو آپ کو نیلز ہیں نا، عموماً درمیان سے اٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ چپکے ہوئے نیل آپ کو ملیں گے۔ ایک یہ کنڈیشن ہوگی۔ پھر ڈاکٹر آپ کی پلس چیک کرے گا، تو ایک تھریڈی تیز پلس چل رہی ہوگی، اور اس کا والیوم کم ہوگا، کہ پلس میں والیوم اچھا نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ کہ ٹھک ٹھک تیز تیز جو ہے نا وہ آپ کی نبض چل رہی ہوگی۔ ایک یہ چیز ڈاکٹر آپ میں نوٹ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اسٹیتھ لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی ڈاکٹرز کو مطلب وہ تیز مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ سائنز ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز آپ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے آئرن ڈیفیشنسی یا کسی بھی انیمیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی کافی ٹیکنیکلٹیز ہیں، وہ آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جن سے ڈاکٹر کچھ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی زبان کہتے ہیں کہ جی زبان باہر نکالیں، اس کا پیلر وہ لوگ دیکھ لیتے ہوتے ہیں۔ آپ کی جو پامز ہیں وہ مطلب اس میں پیلر آ جاتا ہے، ان کی جو ایک نیچرل ایک ٹنج ہوتا ہے لال قسم کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جن سے مطلب انڈائریکٹلی اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب انیمیا چل رہا ہے، خون کی کمی چل رہی ہے۔ تو ڈاکٹرز پھر اس کو کچھ لیب ورک اپ ہے وہ ڈاکٹرز آپ کے لیے ریکمنڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے مطلب ٹوٹل آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر کیس میں یہ کہ میں سب سے پہلے تو فل بلڈ جو کاؤنٹ ہے نا، یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جس کو آپ لوگ CBC کہتے ہیں، ڈاکٹر وہ آپ کے لیے ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ ان میں ان کو کافی پیرامیٹرز مل سکتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر کسی پیریفرل ڈیزیز کا شک ہے، کسی کینسر کا شک ہے، تو ساتھ وہ پیریفرل جو سمیئر ہے نا وہ بھی آپ کا ڈاکٹر لوگ جو ریکمنڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ CBC وتھ پیریفرل سمیئر کروائیں۔ اس کے بعد آپ کا جو فولیٹ لیول ہے اس کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے، وائٹامن B12 لیول ہے وہ آپ کا ایڈوائز کیا جا سکتا ہے۔ تو سیرم فیریٹین لیول ہے کہ جو کہ مینلی مطلب جو ایک اچھا کلو ہے آپ کے اس کے آئرن کے لیولز کو ماپنے کے لیے۔ تو یہ کچھ ایکسپینسو ٹیسٹ ہیں، لیکن اکثر اوقات ڈاکٹرز کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کے علاوہ ان ٹیسٹوں پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ کیسز میں جو ہے آپ کی انڈوسکوپی ہے OGT وہ بھی کرتے ہوئے دیکھی گئی ہے، وہ بھی ڈاکٹرز ریکمنڈ کر سکتے ہیں ایکسٹریم کیسز میں۔ تو یہ کچھ لیب ورک اپ تھا جو ڈاکٹرز آپ کے انیمیا کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کو ٹریٹ کیسے کریں؟
آپ کو مل گیا کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے نا اس کی تھوڑی سی کلاسیفیکیشن لے لیں کہ اگر 12 سے لیول نیچے 10 تک رہتا ہے تو اس کو مطلب ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی مائلڈ سا انیمیا ہے. تو اگر 10 سے 8 کے درمیان ہوتا ہے تو اس کو ماڈریٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ کا ایچ بی لیول ہے جو وہ 8 سے نیچے گرا ہوا ہوتا ہے تو میڈیکلی اس کو سیویئر انیمیا جو ہے نا وہ لیتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک کلاسیفیکیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے ایچ بی کے لیول سے رکھی ہے. مطلب اگر آپ کی ایچ بی 8 سے کم ہے تو آپ سیویئرلی انیمک ہیں، اٹس ٹائم ٹو رش ٹورڈز دا ڈاکٹر، کہ آپ جلدی سے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اس کے بعد جو ہے اگر 8 سے 10 کے درمیان ہے تو ماڈریٹ قسم کا انیمیا ہے، یس ٹربل سم ہے، آپ کو مطلب ایک الارمنگ سائن ہے کہ آپ کو اس کا ورک اپ کروانا چاہیے، لیب ورک اپ کروانا چاہیے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، آپ کو ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. اور ہاں اگر 10 سے اوپر ہے، 11-12 کے رینج میں پڑتا ہے تو لائف سٹائل موڈیفکیشن، خوراک بہتر کرنے سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اب آئرن کی کمی، کوئی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو مطلب ہم کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے جو آپ کے کرنے کا کام ہے، فروٹس وہ آپ یوز کریں. گرین لیفی ویجیٹیبلز جتنی بھی ہیں آپ کی، بروکلی ہوگی، اسپینچ ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں ہرے پتوں والی سبزیاں، ان کا انٹیک سلاد کی شکل میں، سبزی کی شکل میں وہ آپ زیادہ کر لیں. ٹھیک ہے، وہ آئرن کو اچھا ایک سٹور جو ہے نا اس کا ریپلینش ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو آپ کے فروٹس ہو گئے وہ آپ نے لینی ہے. ڈرائی فروٹس ہو گئے، ایلمنڈز وغیرہ، ایپریکاٹ وغیرہ، وہ آپ لیں، وہ اپنی خوراک میں آپ زیادہ کریں. تو وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے مطلب جو ہے نا اس کو سٹور کو ریپلینش کرنے کے لیے. بریڈ ہوگی، آپ کا پاستا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایپل ہو گیا، سیب ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو مطلب آپ کھائیں گے تو آپ کی جو ایچ بی ہے وہ جلدی ریپلینش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنک فوڈ سے آپ لوگ اوائڈ کیجیے گا. پیزا، برگر، شاورما، کوک، پیپسی، یہ کچھ بھی مطلب ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے ہیں آپ کے جو آئرن کے سٹورز ہیں ان کو ریپلینش کرنے کے لیے. ہاں ریڈ میٹ جو ہے، ریڈ میٹ ایک بہت اچھا سورس ہے آپ کے آئرن کی ریپلینشمنٹ کے لیے، اس کو ریپلینش کرنے کے لیے، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز والی سائڈ پہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ 9-10 سے اس سے نیچے آ رہی ہے، ایچ بی 8 پہ آ رہی، تو 8 سے نیچے تو بیسکلی ایک ایمرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ملٹیپل آرگن فیلیئرز یا اینڈ آرگن ڈیمیج کے چانسز ہوتے ہیں. تو پھر پیشنٹ کو ایمرجنسی میں ایڈوائز کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا ہول بلڈ سیلز کا یا جو آر بی سیز ہیں، پیکڈ سیلز ہیں، آپ ان کا ارینج کریں. تو وہ لوگوں کو لگا دیے جاتے ہیں ایمرجنسی بیسس پہ. اس کے علاوہ جو ہے ہم مطلب نا سپلیمنٹیشن آئرن کی دے سکتے ہیں، وائٹامن B12 دے سکتے ہیں، فولیٹ دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں along with the diet I have described earlier. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ڈاکٹر آپ کے لیے کر سکتا ہے کہ آپ کیا کریں گے. تو ویڈیوز اس طرح کی مطلب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ڈاکٹر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، آپ لوگ ولاگ دیکھتے ہیں، یہ ساری علامتیں آپ خود میں محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. خود سے ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، کبھی بھی آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا. تو آپ اپنے جو ایک رسپیکٹیو ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو نمبرز نیچے ڈسکرپشن میں. فرینکلی اسپیکنگ جو ہے نا، فیل ایزی ٹو کانٹیکٹ می. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو لوگ بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ میں ایسی علامتیں کوئی پائی جا رہی ہیں یا باقی آپ کا ان کیس کوئی بھی مطلب آپ کا میڈیکلی کوئی ایشو ہے تو فیل فری ٹو کنسلٹ. آپ رابطہ کریں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. نیچے ڈسکرپشن میں جو میں اپنے نمبر ہیں وہ میں پلیس کرنے جا رہا ہوں. تو آپ لوگ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو خود سے ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے مجھ سے کنسلٹ کر لیں، اپنے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. تو کنسلٹ کرنے کے بعد جو پراپر ایڈوائز ہے اس کو لیتے ہوئے آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں. دیکھیں 1/3 ہماری جو پاپولیشن ہے، 30% لوگ پوری دنیا میں، اور میں اسپیشلی پاکستانیوں کہوں گا کہ ہر 2 میں سے ایک بندہ آپ کو ضرور آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ملے گا. اگر آپ لیب ورک اپ کرواتے ہیں، اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، تو مطلب ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہے. جو علامتیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، کمی بیشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی 1-2 آگے پیچھے ہر بندے میں پائی جاتی ہوں گی، ہر دوسرے بندے میں آپ کو ملیں گی. تو اس چیز کو سیریس لیں آپ. یہ ڈیفینیٹلی آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں، آپ کا جو امیون سسٹم ہے، آپ کا جو پراپر ایک باڈی فنکشننگ ہے، اس چیز کو یہ ہیمپر کر رہی ہے چیز. تو آج کے ولاگ میں مطلب میں آپ کو یہ ڈسکشن ایک لے کے آیا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ آئرن ڈیفیشینسی انیمیا یا آئرن کی کمی کی وجہ سے جو خون کی کمی ہے
وہ کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور اب ڈاکٹر آپ کا کیا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے۔ تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ، آپ مجھ سے کیجئے، اپنے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، بیکاز مائی پرپز از بیٹر ہیلتھ۔ تو کائنڈلی ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، میری انکریجمنٹ ہوگی، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اپنے کسی بھی میڈیکل کے ایشو کے لیے۔ اور اسپیشلی جو آج کا ولاگ ہے، اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ ویسے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان، ایک دفعہ پھر اختتام میرے رب کے نام کے ساتھ، اور خربوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔